آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حضرات محترم، یہ سورۃ المنافقون کی آیات کریمہ ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کی تخلیق کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا انسان کو بنانے کا؟ فرمایا کہ یہ تخلیق ہم نے اپنی عبادت کے لیے اس کو بنایا اور اس کو پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے. کام کاج اور معاش یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کا مقصد ہے. کام کاج اور مال و دولت اور یہ اکٹھا کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ رب العزت کی عبادت. آج کے دور میں اور پچھلے دور میں بھی انسان نے مال و دولت کو اور اولاد کو اپنا مقصد قرار دے دیا. جب آدمی مقصد قرار دے دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی عبادت سے انسان غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ مال کی طرف ہوتی ہے، اولاد کی طرف ہوتی ہے. جب آدمی نماز کے وقت نماز نہ ادا کرے تو وہ غافلین میں سے شمار، یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے. جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ نہ دی تو وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے. ہاں، جو آدمی نماز کے وقت میں نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کے وقت میں حج ادا کرتا ہے، روزے کا وقت روزہ رکھتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی عبادت کے اندر ہے. یہ اس سے غافل نہیں ہے اور یہ غافلین میں سے شمار نہیں. جو شخص ان باتوں کو نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو چھوڑ کر جب وہ مال و دولت اور ذریعہ معاش کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت انسانوں کو یہ متنبہ کر رہے ہیں، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایسا نہ کرنا کہ تمہیں مال اور دولت اللہ کے ذکر سے غافل کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو شخص ایسا کرے وہ خسارہ کرنے والا. اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کر. مال کے خرچ کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا. اللہ رب العزت بہت زیادہ تاکید فرمائی اور ہر جگہ ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. ان آیات کریمہ نے فرمایا کیا ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کے راستے کے اندر مال کو جو تم نے جمع کیا ہے اس کو خرچ کرو. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم اپنے مال کو خرچ کرو.
اور آگے شاہ فرمایا فیقول ربی لولا اخرتنی، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کیا کہتا ہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اس وقت مہلت اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ یہ کہتا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر میں کیا کروں، فاصدق، میں تیرے راستے کے اندر صدقہ کروں۔ جب صدقے کا وقت ہے اس وقت صدقہ نہیں کرتا، لیکن جب موت قریب آ جاتی ہے تو اب اس کو پتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں اس مال کو اس کو ٹکانے لگا دوں، اس کو خرچ کر دوں، لیکن اس وقت فرمایا کہ پھر مہلت ملنے والی نہیں۔ آگے شاہ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے 1 منٹ دے دو، آدھا منٹ دے دو، پھر کوئی سیکنڈ بھی ملنے والے نہیں۔ فیصلہ جب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کا تو پھر آدمی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ملء الارض ذهبا ولو افتدى، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا اتنی بھر کر بھی آدمی دے کہ یار کو تھوڑا سا وقت مل جائے، لیکن ملنے والا جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا اتنا ذهبا ولو افتدى، سونے اور چاندی بھر کے بھی دے تو وہ وقت ملنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو اور اپنی زندگی کو اور اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کر لو، پھر جب وقت آ جاتا تو پھر ڈیل نہیں ملتی، پھر آدمی کو وہ مہلت نہیں ملتی۔ مال کا کمانا اور مال کا جمع کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں، انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، انسان مال جمع کرتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب وہ منع اس وقت ہے کہ جب وہ اس میں سے خرچ نہیں، زکوٰۃ کی مد میں خرچ نہیں کرتا، صدقات کی مد میں خرچ نہیں کرتا، اور فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ بری عادت ہے، مال اللہ نے دیا تو اس میں سے خرچ کرے۔ کہتے ہیں کہ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہو، مال کی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے جہاز اس وقت چلتے، کپڑے کے اور سامان لانے کے ان کے اس وقت جہاز چلتے۔ اس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا کاروبار، پہلے علماء کو جو تھے نا وہ کاروبار بھی کرتے تھے ساتھ، ان کی بڑی بڑی دکانیں بھی ہوتی تھی، بڑے بڑے ان کے جو ہے نا وہ تجارت کا ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ آج ہمارے طرح کے جو ٹوٹے پھوٹے مولوی ہیں وہ بس مسجد کی تنہا پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا کچھ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ مل جائے، اسی پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اگر ہم کوئی کاروبار کریں نا تو وہ جو معاشرے کے اندر جو مقتدی ہوتے ہیں وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ مولوی صاحب کدھر کام کر رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس پیسے کدھر سے آ گئے، وہ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ کئی دفعہ ہمارا یہ تجربہ بھی ہے، کسی آدمی نے تھوڑا شروع کیا نا تو ساری مسجد والے وہ مولوی صاحب کو بڑا یہ معیوب سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کدھر دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ پہلے علماء ایسے کرتے تھے، وہ سارا کاروبار کرتے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاز چلتے تھے سمندروں کے اندر، ان کا مال و متاع آتا تھا، وہ ایسے کہ کسی آدمی نے آ کر محفل کے اندر، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مال کی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہو۔ جب اللہ نے دیا ٹھیک ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو آدمی سے فوت ہوتا ہے نا اس پر افسوس نہ کرو۔ کیا ترجمہ ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو آپ سے فوت ہو گیا مال اس میں سے افسوس نہ کرے، اور جو مل گیا اس پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ شکر اور چیز ہے، خوشی اور چیز ہے کہ آدمی اس پر خوش ہو جائے، اور جو پیسہ گیا تو اس پر پھر ساری رات اس کو نیند نہ آئے۔ تو واقعہ یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تو کسی آدمی نے آ کر کہا حضرت جو آپ کا جو
جہاز سامان لے کر آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. کیا ہوا ہے؟ وہ ڈوب گیا. تو شیخ عبد القادر جی رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ ایسے سر جھکایا اور پھر کہا الحمدللہ. اتنا کہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی آدمی دوسرے نے آ کر کہا کہ حضرت وہ بات غلط تھی, وہ کسی اور کا جہاز تھا, آپ کا نہیں تھا. انہوں نے پھر ایسے دل جھکایا, جو ہے سر جھکایا تھوڑی دیر کے لیے اور کہا الحمدللہ. جو مریدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے نے کہا حضرت آپ نے جب ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ کہا, جب پتہ چلا کہ وہ نہیں ڈوبا کسی اور کا جہاز ہے تب بھی آپ نے کہا کہ الحمدللہ. اس کی منطق سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے جب مجھے یہ خبر ملی نا کہ آپ کا نقصان ہو گیا مال کا, تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر کیا کی, اپنے دل کی طرف نظر کی اور میں نے دیکھا کہ دل کو کوئی جنبش تو نہیں ہوئی, دل کو کوئی افسوس تو نہیں ہوا. تو میں نے دیکھا الحمدللہ کوئی مجھے افسوس نہیں ہوا. تو میں نے کہا الحمدللہ کہ یہ مال کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے. جی مال کی محبت ہے میرے دل کے اندر نہیں ہے. پھر جب کسی نے آ کر دوسرے نے اطلاع دی کہ حضرت وہ آپ کا جہاز نہیں تھا کسی اور کا تھا, تو پھر میں نے سر جھکا کر دیکھا کہ دل کے اندر کہ اس کی خوشی تو نہیں ہوئی کہ بڑا بہت اچھا ہو گیا ہے. تو پھر دونوں دفعہ جب دیکھا دونوں دفعہ دل مطمئن تھا کہ کوئی بات نہیں. جب گیا تب بھی کوئی غم نہیں, جب پتہ چلا کہ موجود ہے تب بھی کوئی خوشی نہیں. تو یہ کیفیت انسان کی ہو, یہ پھر بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے, بڑے بزرگوں کا. لیکن کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ محبت دل کے اندر, مال کی دل کی محبت سے مراد ہے کہ آدمی سارا دن بس اسی میں لگا, نہ رات دیکھے نہ صبح دیکھے جی, نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے, بس 24 گھنٹے اس کو یہی ہو کہ کس طرح فون بن جائے, کس طرح پیسہ بن جائے, کس طرح کوٹھی بن جائے. یہ ذہن کے اندر نہ ہو. کوشش کرے لیکن مناسب وقت میں کام کر لے, جتنی اللہ رب العزت کو جو ہے نا اس کو ہمت دی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا دن اسی کام کے اندر لگا رہے, اس سے جو ہے میں کہ ایسا بندہ وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں رہتا, وہ مال کا درہم و دینار کا بندہ, کس کا بندہ بن جاتا ہے؟ درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے, اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. اس کو پھر کہتے ہیں یہ درہم کا بندہ ہے, دینار کا, اس کا سارا دن یہی کام. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے نا وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرمائی ہے, فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہمارے ایسے بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ سورہ نور کے اندر ہے کہ ہمارے بندے ایسے ہیں ان کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت, وہ اللہ کے ذکر سے نہیں رہتے. وہ اللہ کے ذکر کا جب وقت ہوتا ہے اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا کرتے ہیں, جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جب اللہ کرنے کا وقت آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب حج ان کے ذمے لازم ہو گیا پھر تاخیر نہیں کرتے, پھر حج پر جاتے ہیں. پھر آدمی کہتا ہے نہیں میں اگلے سال جاؤں گا, میں اس سے اگلے سال جاؤں گا, پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. تو اس لیے فرمایا جس چیز کا وقت ہو, چیز کا آ جائے اس کو فوری طور پر ادا کرے. اگر ادا نہیں کرے گا تو ایسا بندہ پھر غافلین میں سے شمار ہوگا, جس کا اللہ رب العزت کا فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اور جو غافل ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, اپنے دین کی محبت, قرآن کی محبت پیدا فرمائے. مال و دولت کی محبت ضرورت کے مطابق آدمی اس کو بنائے, اور اس کی محبت دل کے اندر نہ مثال ہے کہ 24 گھنٹے بس اسی مال کی فکر ہو جی, اور وہ اسی کا بندہ بن جائے. اللہ رب العزت